چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور دلچسپ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ تو اپنے پروگرام کی ابتدا درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مزمل سیکھ رہے ہیں اور سورہ مزمل کی 7 آیات سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب ریڈی ہیں؟ جی۔ پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں اور اس کے بعد مل کر ان آیات کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ حروف کلکلہ کتنے ہیں؟ کون بتائے گا؟ بتائیں۔ 5۔ حروف کلکلہ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ قاف، طواں، با، جیم، دال۔ قوف، طواں، با، جیم، دال، انہوں نے بتائے ہیں۔ حروف تو صحیح بتائے ہیں لیکن ادائیگی میں کچھ غلطی کی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا حرف ہے قاف، 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 قاف۔ قاف، دوسرا حرف طواں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قا، 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 قا۔ بعض بچے سے توں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اسے پر پڑھنا ہے، ناک میں آواز نہیں لے جانی، ٹھیک ہے؟ قا، با، با، جیم، جیم، دال۔ دال۔ یہ 5 جو ہیں یہ حروف کلکلہ کہلاتے ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ جب حروف کلکلہ مشدد ہوتے ہیں تو کس طرح پڑھیں گے انہیں، اور جب حروف کلکلہ ساکن ہوتے ہیں تب کس طرح پڑھیں گے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ حروف کلکلہ مشدد ہو تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ بتائیں۔ جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ حروف کلکلہ جب مشدد ہوں گے تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جماعت کے ساتھ۔ مشدد کا مطلب کیا ہے؟ جب ان پر تشدید آ جائے، ٹھیک ہے؟ حروف کلکلہ پر اگر تشدید آ جائے گی تو انہیں مشدد کہیں گے، اور جب حروف کلکلہ مشدد ہیں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیں حروف کلکلہ ساکن ہوں تو انہیں کس طرح پڑھیں گے؟ ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، یعنی جب حروف کلکلہ ساکن ہیں تو ان میں آپ نے کلکلہ ظاہر کرنا ہے، آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں با حروف کلکلہ میں سے ہے، جی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آ رہی ہے تشدید، ٹھیک ہے؟ تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ جماعت کے جماؤں ساتھ۔ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں با ہی ہے، یہ بھی حروف کلکلہ میں سے، اور یہاں پر یہ ساکن ہے تو یہاں پر کلکلہ جو ہے وہ خوب ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہاں دیکھیں با مشدد ہے تو یہاں ایسے کس طرح پڑھیں گے؟ جماعت کے ساتھ۔ جماؤں کے ساتھ۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذال۔ ذال ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں فرق کرنا۔ ایک حرف ہے ذال، دوسرا حرف ہے وا، اور تیسرا حرف ہے زا۔ زا۔
جب آپ ان دونوں کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ذال میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، واو میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، لیکن زا میں سیٹی کی آواز آئے گی، آئے گی۔ اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ذال کو باریک پڑھتے ہیں اور ذا کو موٹا پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آگے آ رہا ہے سین، یہ بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں لیکن ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ضروری ہے، لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حرف ہے سین، دوسرا حرف ہے صاد اور تیسرا حرف ہے تا۔ جب آپ سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن تا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ سواد کو موٹا پڑھیں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے اور سین کو باریک، سین کو باریک، باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس فرق کا بھی آپ نے یہاں پر خیال کرنا ہے۔ جب دال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سین کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، آئے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں آخر میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہاں لام پر 2 زبر ہیں، یہاں پر بھی لام پر 2 زبر ہیں، 2 زبر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بتا چکا ہوں کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر حرف پر اگر 2 زبر کی تنوین ہو تو وقف میں اسے الف سے بدل دیتے ہیں۔ کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے، الف سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے تنوین کو الف سے بدل دینا ہے۔ آخر میں یہ قاعدہ نوٹ کر لیں، یہاں پر ہے الف اور اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ لام، لام ہے، لام پر کیا ہے؟ زبر، زبر ہے۔ الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، الف مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر اگلے کلمے میں حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد منفصل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل، کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل، مد منفصل نہیں، مد منفصل۔ کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل، ہاں، مد منفصل ہوتا ہے، اور مد منفصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی مد منفصل ہے، اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ، وَاذْكُرِ اسْمَ، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ، وَاذْكُرِ اسْمَ، وَاذْكُرِ اسْمَ۔ وَاذْكُرِ اسْمَ، اچھا دیکھیں، بعض بچے جو ہیں وہ دونوں میں سیٹی کی آواز نکال رہے ہیں اور بعض دونوں میں نہیں نکال رہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کرنا، ذال میں نہیں آئے گی، سین میں آواز آئے گی، آئے گی سیٹی کی، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ، وَاذْكُرِ اسْمَ، وَاذْكُرِ اسْمَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. 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 اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. دیکھیں آپ نے جو ہے وہ دونوں جگہ سیٹی کی آواز نکالی. دال میں بھی سیٹی کی آواز آئی, سین میں بھی سیٹی کی آواز آئی, ٹھیک ہے. تو اس فرق کو آپ نے واضح رکھنا ہے. دال میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے, سین میں سیٹی کی آواز آئے گی, ٹھیک ہے. اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اچھی کوشش کی, لیکن مزید بہتری کی کوشش آپ سب نے جاری رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اگلی آیت پڑھتے ہیں. رب المشرقی, رب المشرقی, رب المشرقی, رب المشرقی, رب المشرقی رب المشرقی والمغربی, والمغربی, رب المشرقی والمغربی. رب المشرقی والمغربی. پیارے بچوں, قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور غین بھی حروف مستعلیہ میں سے, ٹھیک ہے. ان دونوں کو پر پڑھنا ہے. رب المشرقی والمغربی, رب المشرقی والمغربی, رب المشرقی والمغربی. رب المشرقی والمغربی. لا الہ الا ہوا, لا الہ الا ہوا, لا الہ الا ہوا. لا الہ الا ہوا.
فاتخذه وكيلا واستخذه وكيلا فاتخذه وكيلا فاستخذه وكيلا فاتخذه وكيلا واتخذه وكيلا فا ہے ٹھیک ہے، فاتخذه وكيلا. واتخذه وكيلا پیارے بچوں فا کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے، واتخذ نہیں ہے، واو نہیں ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے فا. اور دوسری بات یہ کہ دال میں سیٹی کی آواز نہیں آئی. نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ نے ادائیگی کی تھی دال میں سیٹی کی آواز نہیں آنی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دال میں سیٹی کی آواز نہیں آئی. نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. فاتخذہ واتخذه واتخذہ نہیں پڑھیں، فا کی آواز واضح ہے، ٹھیک ہے، فاتخذہ واتخذه فاتخذہ واتخذه وکیلا. وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اچھا ابھی بھی بعض بچے قاف اور غین کو پر نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے، اسے پر کرنا ہے. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقیلا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کاف ہے، وقیلا غلط ہو جائے گا، وکیلا. وكيلا اب یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو واتخذہ وکیلا. دیکھیں آپ نے قاف اور غین کو پر نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اسے پر کر کے پڑھیں. دوسری بات یہ کہ یہاں پر فاتخذہ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے، اور یہاں کاف لکھا ہوا ہے، اسے پر نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اپنی آواز کو واضح کرنے کی کوشش کریں، ہر حرف جو ہے وہ واضح ہو، ٹھیک ہے، ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، بالکل آواز کھول کر پڑھیں، ٹھیک ہے. مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں بہت اچھی کوشش کی آپ سب نے، لیکن پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن. میرا نام کتمیر رزاق ہے، میں مدرسۃ المدینہ نیا آباد میں پڑھتا ہوں. میں صبح 8:15 بجے آتا ہوں، 8:30 بجے ہماری دعائے مدینہ ہوتی ہے، دعا کے بعد حاضری ہوتی ہے، حاضری کے بعد سبق ہوتا ہے، اس کے بعد سب کی یعنی سبق والا پارا ہوتا ہے، سب کی کے بعد اسلام کی بنیادی باتیں ہوتی ہے، اسلام کی بنیادی باتوں کے بعد وقفہ ہوتا ہے. اس میں ہم کھانا کھاتے اور نماز پڑھتے. پھر ہماری منزل ہوتی ہے یعنی سبق کے پچھلے والا پارا، پھر ہماری 4 بجے چھٹی ہوتی ہے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کا آغاز 2007 میں ہوا. الحمدللہ اب تک اس مدرسہ اعظہ میں تقریباً 50 بچوں نے حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کری، اور الحمدللہ 150 سے زائد بچوں نے ناظرہ یہاں مکمل کیا. اور یہاں کے جو بچے ہیں الحمدللہ جو حفظ قرآن حاصل کرنے کے بعد جامعۃ المدینہ میں کچھ بچے گئے اور کچھ بچے دارالمدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس وقت الحمدللہ مدرسہ اعظہ میں 78 بچے ہیں، جس میں سے 22 بچے حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تقریباً 58 بچے ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن میں ذکر ہے، اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. سب سے پہلے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک آیت مبارکہ سنتے ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ترجمہ کنز العرفان، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنے سے منع فرمایا ہے،
لیکن آج کل نارملی ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن آپس میں جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے نام بگاڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے یا پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر وہ نام رکھے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اسے بگاڑا جاتا ہے، اور بسا اوقات برے ناموں سے جو ہے وہ لوگوں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ جیسے کوئی لمبا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لمبو، کوئی چھوٹا ہے اسے کہتے ہیں چھوٹو، موٹا ہے تو اسے کہتے ہیں موٹو، کوئی پتلا ہے تو اسے کہتے ہیں پتلو، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہر کسی کے جو ہے وہ نام بگاڑے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس طرح بچوں کو یا بڑوں کو ان کے اس طرح کے ناموں سے پکارنے سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا پیارا پیارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ اس بات کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ کسی مسلمان کو شریعت کی اجازت کے بغیر ایسے نام سے پکارنا جس سے اس کی دل آزاری ہو، یعنی اسے تکلیف پہنچے، یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، اگرچہ وہ بات ٹھیک ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے اس بات کو یوں سمجھے کہ کسی کا اسکن ٹون جو ہے وہ کالا ہے، اس کا کلر کالا ہے، اگر کوئی اسے کالو کہے گا تو بات تو سچی ہے، لیکن اسے برا تو لگے گا نا، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے، ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس طرح کے نام سے سامنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو اس کے نام کے علاوہ نام سے بلایا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں، نالت نہیں، لعنت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ توبوا الی اللہ۔ استغفر اللہ۔ تو پیارے بچوں، کسی کو بھی غلط ناموں سے پکارنا، غلط القاب ان کے رکھنا، یہ بہت بری عادت ہے، بہت غلط بات ہے۔ کسی کو بھی اس طرح پکارنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی ایسے نام سے پکارے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ ہمیں اچھا لگے گا؟ مطلب کوئی پتلا ہے، ہم میں سے اگر کوئی پتلا ہے تو اس کو کوئی پتلو بولے تو اسے اچھا لگے گا؟ لمبو بولے تو اسے اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ تو کسی اور کو بھی ہمیں ایسے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچنا چاہیے جیسے ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس کا جو نام ہو پیار اور محبت سے اسی نام سے اسے پکارا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہیں ہمارے منیب قادری صاحب اور دوسری طرف ہیں اویس رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو ملیں گے 10 پوائنٹس۔ کتنے؟ 10 لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو ملیں گے 5 پوائنٹس، لیکن غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سوال ہمارے منیب بھائی سے ہے، آپ تیار ہیں؟ منیب بھائی بتائیں، قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جو اللہ پاک کے ولی کے نام پر ہے؟ آپشنز: سورہ قصص، سورہ لقمان یا پھر سورہ کہف؟ سورہ لقمان، لقمان حکیم کے نام پر ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ہمارے منیب بھائی نے آپشنز لے لیے تھے لیکن جواب درست دیا ہے۔ اگلا سوال ہے اویس رضا بھائی سے، بتائیں سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ 22ویں پارے سے۔ 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ کیا لگتا ہے منیب بھائی، صحیح جواب ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو اویس بھائی کو مل چکے ہیں 10 پوائنٹس، 5 پوائنٹس آگے نکل چکے ہیں ہمارے منیب بھائی سے۔ منیب بھائی بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے۔ غلط ہے بول رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اویس بھائی؟ درست ہے۔ درست ہے نا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یونس۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ انہی کا صحیح ہے۔ اچھا ہوا آپ کے پاس یہ سوال نہیں آیا، ورنہ آپ کے پوائنٹس کٹ جاتے۔ اس کا صحیح جواب حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ تو ہمارے منیب بھائی کو اس سوال میں کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ بچ گئے اویس بھائی آپ، ورنہ آپ کے بھی نمبر کٹنے والے تھے۔ اگلا سوال آپ سے اویس بھائی، بتائیں کون سی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال منیب بھائی سے۔ منیب بھائی، قرآن پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس صورت میں آیا ہے؟
سورہ جمعہ، سورہ آراف یا پھر سورہ صف؟ سورہ آراف. سورہ آراف. اور ان کا یہ جواب غلط ہے. غلط ہے. غلط ہے. اویس بھائی نے بھی بول دیا غلط ہے. اویس بھائی پھر صحیح جواب کیا ہے؟ سورہ جمعہ. سورہ جمعہ. سورہ جمعہ. ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. سورہ صف. یہ بھی صحیح نہیں ہے. سورہ صف ہے اس کا صحیح جواب. آپ کی بھی بچت ہو گئی لیکن آپ کے نمبر کٹ گئے. اگلا سوال ہوگا ہمارے اویس بھائی سے. اویس بھائی ویسے جو سوال آپ سے ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہوتا ہے، ان سے ہوتا ہے وہ آپ کو بھی نہیں یاد ہوتا. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے پاس مشکل سوال جا رہے ہیں، ان کے پاس مشکل سوال جا رہے ہیں. کوئی بات نہیں، قسمت ہے، نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس آسان آئیں گے، ان کے پاس مشکل چلے جائیں گے. چلیں اویس بھائی آپ بتائیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنے مہینوں میں قرآن پاک حفظ کیا؟ 1 مہینے میں. 1 مہینے میں حفظ کیا. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے اویس رضا بھائی کو. جی منیب بھائی بتائیں وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ پاک کا نام موجود ہے؟ آپشنس. آپشنز: سورہ رحمان، سورہ مجادلہ یا پھر سورہ نساء؟ سورہ مجادلہ. سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے. ان کا یہ جواب اب کیا ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ یہ صحیح ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو منیب بھائی کو مل چکے ہیں 5 پوائنٹس. اگلا سوال ہے ہمارے اویس بھائی سے. اویس بھائی بتائیں مدثر کس نبی علیہ السلام کا نام ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. تو اس سوال میں بھی اویس بھائی کو مل چکے ہیں 10 پوائنٹس. اب آخری سوال پہلے اویس بھائی سے ہی کرتے ہیں. اویس بھائی بتائیں قرآن پاک کی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کون سے فرشتے لے کر آتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. اویس بھائی کو ملے ہیں اس سوال میں بھی 10 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 50 پوائنٹس. تو اویس بھائی جیت تو چکے ہیں لیکن آخری سوال آپ سے کر لیتے ہیں. اب آپ سے بڑا آسان سوال ہے. وما لیا سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 23واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس مل چکے ہیں ہمارے منیب بھائی کو اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 20 پوائنٹس. تو اویس بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں. کوئی بات نہیں منیب بھائی، ہار جیت تو لگی رہتی ہے. اللہ پاک ہمیں علم دین کی برکتیں عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا